ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ اکرم الحاکمین کے واسطے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ انسان اس دنیا میں جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی سزا اسے ضرور ملتی ہے۔ جس طرح نیکیوں کا بدلہ اچھا ہے، اسی طرح ہر برائی کا وبال انسان پہ آتا ہے۔ اللہ کے انسان جس گناہ سے توبہ کر لے اور اس کی وہ توبہ رب تعالیٰ قبول کر لیں تو وہ گناہ قیامت کے دن رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ جو شخص بھی برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اس کا کوئی بچانے والا، کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے بھی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی کہ انسان کو ہر گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، ہر برائی اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پریشانی کی حالت میں دیکھا تو فرمایا ابو بکر خیر ہے؟ کہنے لگے کہ اس آیت کریمہ نے تو ہماری کمر توڑ دی۔ کوئی دنیا میں شخص ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کمی کوتاہی تو ہم سے ہوتی ہے، تو ہر ایک کے بدلے اگر عذاب ہوگا تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اس عذاب سے مراد صرف جہنم کا عذاب نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ اس عذاب کی شکلیں اللہ دنیا میں انسان پہ اتار دیتا ہے۔ اسے بیماری لگ جاتی ہے، اسے دکھ پہنچ جاتا ہے، کوئی رنج اور غم اور تکلیف دہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو بیمار کر دیتے ہیں، تو یہ بھی عذاب کی ایک ادنا سی شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین اس کے ذریعے ہی انسان کے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سوچنے والی بات ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے گناہوں کا وبال صرف اس پہ نہیں ہے، اس کی نیکیوں کا فائدہ صرف اس کو نہیں ہے، بلکہ اسے یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنی چاہیے، اس کے برے اعمال کا وبال اس کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا، بیوی بچوں پہ اس کا اثر جائے گا، اس کی سواری پہ اس کا اثر رہے گا، اس کے ہمسائے پہ، معاشرے میں، کنبے پہ، قبیلے پہ اس برائی کا اثر دور دور تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ نیکیوں کا اثر دور تک پہنچتا ہے۔
غالباً سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کی بات ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تہجد کی، اور پھر نماز کے دوران مجھے تیری یاد آ جاتی ہے تو میں اپنی اس نماز کو لمبا کر دیتا ہوں تیری وجہ سے، کہ میری اس نیکی کا فائدہ میری اولاد کو پہنچنا ہے۔ تو وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمارے گناہوں کا وبال صرف ہم پہ نہیں ہے، اور ہماری نیکیوں کا فائدہ صرف ہم کو نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہ انسان اپنی نیکیوں کا اثر اپنی اولاد پہ دیکھے گا، اپنی بیوی پہ، بچوں پہ، حتیٰ کہ سواری پہ، اپنے گھر میں، اپنے ہمسائے میں۔ اسی طرح برائیوں کا اثر، اس کا چہرہ کالا ہوگا، اس کا دل کالا ہوگا، بیوی نافرمان بن جائے گی، بچے نافرمان ہوں گے، رزق میں کمی ہوگی، ہمسایہ تنگ کرے گا، سواری پریشان کرے گی، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے یہ میرے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم سوچے بچے تو کوئی گناہ نہیں کرتے، دودھ پیتا بچہ بیمار ہو جاتا ہے والدین کے گناہوں کی وجہ سے۔ ہاں یہ ایک رب تعالیٰ کا کرم ضرور ہے کہ وہ ان پریشانیوں سے انسان کو گزار کے قیامت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس کا دردناک عذاب تو وہ ہے جو اس نے قیامت کے دن جہنم میں تیار کر رکھا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گناہوں کا نتیجہ یہی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان۔ جس گناہ کا وبال رب نے دنیا میں ڈال دیا اور ہٹا لیا اس سے تو بچ جائے گی، لیکن اگر وہ رب تعالیٰ کا یوں نافرمان اور باغی ہوا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملی، توبہ اس نے کی نہیں ہے، نیکی کی طرف راغب نہیں ہوا، اس کے سارے گناہ محفوظ ہو کے آخرت تک کے لیے جا رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مختلف مناظر دکھائے بھی گئے تھے، اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ وہ عذاب جہنم کا نہیں ہے، اس کا ایک ادنا سا حصہ تھا۔ صحیح بخاری کی بڑی طویل حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک تندور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھی تھی، وہ ابل رہے تھے اس تندور کے اندر، اس کا منہ چھوٹا ہے، نیچے سے وہ بڑا ہے، وہ جیسے ہنڈیا سے ابل ابل کے پانی باہر کو آتا ہے اور دوبارہ ہنڈیا میں گرتا ہے، یہ ان کا انجام ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کی بری عادت میں مبتلا رہے ہیں، توبہ نہیں کی، اب ان کو قیامت قائم ہونے تک یہی عذاب ملتا رہے، یعنی ادھر سے موت واقع ہوئی اور ادھر سے اس عذاب میں دو چار ہو، قیامت تک تو یہ عذاب ہے، اور قیامت کے بعد کا عذاب نہ جانے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تھوڑا سا اور آگے گیا ہوں تو میں نے دیکھا ایک آدمی کو الٹا لٹایا ہوا ہے، فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ دو پتھروں کے درمیان اس آدمی کا سر کچل کے رکھ رہا ہے، اس کے سر کو پیستا ہے، کچلتا ہے، وہ پھر اپنی اصلی حالت میں آتا ہے، فرشتہ پھر اس کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے رب تعالیٰ کے فرشتوں نے خبر دی یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اذان ہو جاتی
مسجد سے جماعت کی آواز آ رہی ہوتی اور یہ اپنے گھر میں آرام سے سویا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اس آدمی کا عذاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قیامت تک دیا جائے۔ اور ایک تو اور بڑی ہی عجیب روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک اور منظر دیکھا، خوفناک منظر۔ فرشتے کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے اور دوسرے ہاتھ میں وہ ٹھونکنے والا، جیسے لکڑیاں چیرنے والا ہوتا ہے وہ ہے۔ وہ ایک انسان کے منہ پہ رکھ کے ٹھونکتا ہے، اس کی گدی تک چیر کے رکھتا ہے اس کے منہ کو، پھر وہاں سے نکال کے اس کے ناک کی ایک جانب سے ٹھونکتا ہے، وہاں سے نکال کے اس کی دائیں آنکھ پہ لگاتا ہے، کچرا کچرا کرتا ہے وہ اس کے چہرے کو، پھر بائیں جانب کی آنکھ، پھر بائیں جانب کا چہرہ۔ تو یہ منظر تو میرے لیے بڑا ہی ہیبت ناک۔ تو میں نے پوچھا یہ بدبخت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا یہ وہ شخص ہے جو اتنا بڑا جھوٹ بولتا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ جھوٹا انسان ہے آپ کی امت کا۔ اور یہ آج کل تو بات نظر آتی ہے نا، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا پہ پہنچتا ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان کے گناہوں کا وبال انہیں دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ یہ حشر قیامت کے قائم ہونے تک ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ادنا سا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر قیامت کا دن تو جب ہوگا تو یردون الی اشد العذاب، پھر تو نہ جانے وہ بڑے عذاب کا سامنا کیسے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، تمہاری چمڑیاں رب تعالیٰ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ آگ اس آگ کا 17واں حصہ ہے۔ آپ ذرا اپنے چولہے میں جلتی ہوئی آگ کو مت دیکھنا، کبھی جنگلوں کے لگی ہوئی آگ کو دیکھ لیں، اللہ نہ کرے کسی پیٹرول پمپ پہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ لیں، کبھی کسی آئل ٹینکر کو حادثہ ہو تو وہاں آگ جو بھڑک رہی ہوتی ہے اس وقت کھڑا ہو کے انسان اندازہ لگائے کہ یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، اس جہنم کا انسان کیسے مقابلہ کرے گا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اتنی جرت کر لیتے ہیں گناہ کرنے میں؟ اس بات سے بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا سا پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہم اتنے غافل ہوتے کیوں؟ وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ شخص کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، رب تعالیٰ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں پہ اللہ اپنا عذاب ضرور نازل کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور ہم پچھلے 2-3 جمعے سے یہی بات کر رہے ہیں، رب تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلافی نہیں کرتا ہے، سچے وعدے ہیں اس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا صادق و مصدوق کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کتب علیہم الذلۃ والہوان علی من خالف سنتی۔ لوگوں سن لو، جس آدمی نے میری سنت کی مخالفت کی ہے اللہ احکم الحاکمین اس پہ دنیا اور آخرت کی ذلتیں مسلط کرے گا، رسوائیاں مسلط کرے گا۔ وہ ذلتیں کیا ہے، وہ رسوائیاں کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کا عذاب۔ قرآن مجید نے خود وضاحت کی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں ڈر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ پڑے اور پھر دردناک عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ دنیا میں آزمائشیں اور آخرت میں دردناک عذاب۔
امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس فتنے کی طرف رب تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے رہنے والا وہ فتنے میں مبتلا ہوگا، وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے یہ شخص جب مرے گا تو دین اسلام سے ہٹ کے مرے گا، یہ شرک کر بیٹھے گا اپنے رب کے ساتھ، جو نبی کائنات کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، زندگی آپ کی سنتوں سے ہٹ کے گزار رہا ہے، اسے ضرور رب تعالیٰ اس دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے اور پھر آخرت میں دردناک عذاب رکھا ہوا۔ وہ یہی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے ضرور کرے گا۔ شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ نہیں میں تو عقیدے کا بڑا پکا انسان ہوں، میں نہیں کروں گا، تو آپ کر رہے ہیں۔ کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی، اپنے دل کی، اپنی خواہش کی۔ آپ کا دل کرتا ہے گناہ کروں، آپ کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس گناہ کا وبال کیا ہے اور گناہ کا قیامت کے دن عذاب کیا ہے۔ جب میں اور آپ اپنے نفس کی اتنی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں تو اسی کو تو شریعت نے عبادت کہہ دیا، تم تو گویا کہ عبادت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کے لوگ جب آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے علماء کی عبادت کرتے ہو، اپنے راہبوں کی عبادتیں کرتے ہو تم؟ کہا نہیں، ہم نے تو کبھی اپنے عالم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی کسی عالم کی عبادت نہیں کی، ہم سمجھتے ہیں عبادت بس یہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مولوی جس چیز کو حلال کرتے ہیں تم حلال نہیں سمجھتے ہو، تمہارے مولوی جس چیز کو حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام نہیں کہتے ہو۔ جب تم شریعت مطہرہ سے ہٹ کے اپنے علماء کے پیچھے اتنے چل رہے ہو، ان کی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہو، تو تم ان کی عبادت ہی کر رہے ہو۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے مولوی اور ملا کس ڈگر پہ چلا رہے ہوتے ہیں اپنی لوگوں کو، لوگ چل رہے ہیں ان کے کہنے، نہ کوئی قرآن کی دلیل ہے نہ سنت کی بات ہے، بس جو مولوی صاحب نے کہا ان کے پیچھے منوان چلے جا رہے ہیں، تو گویا کہ انہی کی تو عبادت کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں تو اشارہ ہے، کچھ لوگ اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے دل کی منمانیاں پوری کرتے ہیں اس دنیا میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اشارہ کیا ہے، کہا ایسے لوگوں کے بارے میں خوف ہے وہ جب بھی مریں گے منافق ہو کے مریں گے۔ بڑی کڑوی باتیں ہیں بھائی، اس لیے یہ مت سوچنا اور مت سمجھنا کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے تھوڑا ہٹ کے زندگی گزارنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ بات عذاب کی ہو رہی، سابقہ قوموں پہ عذاب کیوں آئے؟ سوچیں ذرا، وہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، تمام انبیاء اپنی شان اور مقام رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تمام نبیوں کا سردار سرور کائنات علیہ السلام کو بنایا۔ انہوں نے بات نہیں مانی شعیب کی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے عذاب دے دیا۔ بات نہیں مانی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ نے عذاب نازل کیا ہے۔ بات نہیں مانی صالح علیہ السلام کی، رب نے عذاب نازل کیا ہے۔ بات نہیں مانی نوح علیہ السلام کی، رب نے عذاب نازل کیا ہے۔ انبیاء کی باتوں کی مخالفتیں کرنے والے رب کے عذابوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سنت کی مخالفت کریں اور سمجھے یہ کہ میرا رب مجھے عذاب نہیں دے گا، وہ قیامت کے دن بخش دے گا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ جو سارے نبیوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اگر اسی نبی کی بات ہم نہیں مانیں گے تو رب عذاب نہیں دے گا، بھلا محبت کرے گا ہم سے؟ وہ محبت نہیں کرے گا، وہ ناراض ہو جائے گا،
اور اس کی ناراضگی کی علامتیں ہیں جس کا اس وقت امت مسلمہ سامنا کر رہی۔ بے روزگاری ہمارے ملک میں عام، قتل و غارت میرے اور آپ کے ملک میں عام ہے، بد امنی عام ہے، اور کوئی قانون نہیں جس پہ انسان چل کے زندگی گزارتا ہو۔ حیوانوں کا سلوک ہو رہا ہے، قانون ایسے بدلے جا رہے ہیں، یہ رب کعبہ کی قسم ہے میرے اور آپ پہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کی علامتیں، اور کچھ نہیں۔ ابھی قانون پاس ہو رہا ہے بچوں کو جنسی تعلیم دینے، کیسے کیسے عذاب رب نے مسلط کر دیا ہمارے اوپر۔ واقعہ بچی کے ساتھ ہوا، 4-5 واقعات بڑے مشہور ہوئے، وہ زینب بچی جو قصور میں تھی اور ادھر ادھر کے معاملات ہیں۔ چاہیے کیا تھا؟ مجرم کو سزا دی جاتی، اگر وہ شادی شدہ ہے اس کی گردن اڑا دی جاتی، اگر غیر شادی شدہ ہے اس کے جسم پہ کوڑے لگائے جاتے، 100 کوڑا اور 1 سال کی جلا وطنی، اسے ملک بدر کر کے کسی اور ملک میں قید کیا جاتا۔ لیکن ادھر تو کوئی نہیں آئے گا، اس کی آڑ میں ایک نیا شوشہ اٹھا دیا کہ آپ بچوں کو جنسی تعلیم سے تھوڑا آگاہ کریں تاکہ اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکیں۔ یعنی ان چھوٹوں کو ہی آپ ایسا سبق سکھائیں کہ وہ بڑے ہونے سے پہلے ہی بے غیرت بن چکے ہوں۔ کیسا عذاب ہے میرے اور آپ کے ملک میں، جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یوں حاصل ہوا تھا کہ لاکھوں قربانیاں اس کی مٹی میں دفن، ماؤں نے اپنے جگر گوشے پیش کیے تھے، جوان بچیوں نے عزتیں بچانے کے لیے نہروں میں چھلانگیں لگائی تھی، نیزوں کی انیوں پہ ماؤں کے سامنے دودھ پیتے بچوں کو اچھال کے نیچے نیزے رکھے گئے تھے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ اس ملک کی قدر کیا تھی، ہمیں کیا پتہ ہے۔ آج ہم تو نعوذ باللہ بس بے دینی کی فضا میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کے عذاب کی بہت بڑی نشانی، اس کا عذاب صرف جہنم کا عذاب نہیں ہے، جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں میرے اور آپ کے گھر میں بچے کا بیمار ہونا بھی اس کے عذاب کی نشانی ہے۔ مہنگائی دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، خدا تعالی ہم سب کے حالات پہ رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مکرمہ کی کیا حالت، آپ ذرا اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ باتیں سمجھ آئیں اور وہ اپنی زندگی کا رخ پلٹ کے دین اسلام کی طرف کر لے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ زندگی گزارنے کی کوشش میں لگ جائے، رب تعالیٰ اسے جہاں اپنی رضا عطا کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اپنی رحمتوں کی برکھا بھی برسا دیا کرتے ہیں۔ کون تھے مشرکین مکہ؟ پوری دنیا میں بد امنی، پوری دنیا میں بے خوفی کی خوف کی کیفیت ہے، اور پوری دنیا میں رزق کی تنگی کا سامنا ہے، لیکن مکہ والوں کو اللہ نے رزق کیوں دے دیا؟ کتنی سمجھنے والی بات ہے۔ قریش کے لوگ کیوں رزق پا گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں امن عطا کر دیا تھا؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ کہتے ہیں میرے اس گھر کی عبادت کرو، اس گھر کا طواف کرو اور اس گھر کے رب کی عبادت میں لگ جاؤ۔ جب تم اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ گے اللہ تمہیں امن بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں رزق بھی عطا کرے گا۔ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر، جگہ جگہ پہ بت پڑا ہے ان کا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بت پڑے ہیں ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے، اللہ نے انہیں امن دیا ہوا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ بیت اللہ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی نگرانی کیا کرتے تھے، متولی تھے وہ بیت اللہ کے، اور جس کا تعلق باوجود کفر کے رب کے ساتھ اتنا سا جڑتا ہے کہ وہ رب کے گھر کی حفاظت میں لگ جائے اللہ اسے رزق دیتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں لگ جائے اللہ اس پہ آسمان سے رزق کے دروازے نہیں کھول دیں گے، کھول لیں گے۔ اور جب ابرا لشکر لے کے آ رہا تھا نا ہاتھیوں کا بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے اور گرانے کے لیے،
مشہور واقعہ ہے. اب مکہ والے کیا مقابلہ کریں گے اس کا. ابھی یہ وادی محصب کے پاس پہنچا ہے، مینا کراس کر رہا ہے یا عرفات سے نکل رہا ہے. اللہ حکم الحاکمین نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ابابیل. یہ پرندے کا نام نہیں، پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں ابابیل. چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں. بس ایک کنکری ہاتھی کے اوپر گرتی تھی، اللہ اس کنکری کو ایٹم بنا دیا کرتے. کچھ بھی نہیں کیا اہل مکہ نے، اور اللہ حکم الحاکمین نے اپنے گھر کی حفاظت تو کی ہی کی، پوری دنیا پہ قریش کی دھاک بیٹھ گئی تھی. اور رب تعالیٰ نے ان کی عزت میں اضافے کر دیے تھے، باوجود اس کے کہ وہ کفر پہ قائم رہے، باوجود اس کے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے. لیکن رب تعالیٰ کے گھر سے تعلق کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں امن بھی دیا، اللہ نے انہیں رزق بھی عطا کیا ہوا تھا. تو یہ رزق بھی تب رکتا ہے جب لوگ گناہوں میں حد سے آگے بڑھتے ہیں. پچھلے جمعے بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ رزق روک لیتے ہیں، بارشیں روک لیتے ہیں، بارشیں رکتی ہیں تو زمین فصل روک لیتی ہے، فصل کم ہوتی ہے تو رزق کم ہو جاتا ہے، جب رزق کم ہوتا ہے تو دنیا میں مہنگائی ہو جاتی ہے. وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو یاد ہو، مدینے میں مہنگائی ہوئی ہے تو لوگ دوڑ کے آپ کی خدمت میں آئے. اللہ کے حبیب آپ قیمتیں مقرر کر دیں، ساعر لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے انکار کر دیا، فرمایا یہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی سے دعائیں کرو، اسی کو راضی کرو، اسی کو مناؤ، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، انہی کے سامنے روو، اسی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. جب تم اپنے رب کو راضی کر لو گے اللہ راضی ہوگا، رزق اتارے گا زمین پہ، اور جب رزق اترے گا تو اللہ کے حکم سے یہاں اس دنیا میں امن و سکون قائم ہوگا، اور اللہ کے حکم سے یہاں چیزیں سستی ہو جائیں گی. جب نہیں کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور ناراض ہوگا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے وہ رزق روکے. جب گناہ آہستہ 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 حد سے بڑھتے چلے جائیں گے نا، تو ایک وقت ایسے آنے والا ہے، ابھی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ اللہ کرنے والے بڑے موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، رب کے مخلص بندے موجود ہیں، رب سے ڈرنے والے موجود ہیں، اس کو منانے والے موجود ہیں. یہ وقت گزرتے گزرتے ایسا آ رہا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ توجہ آپ نکال دیں اپنے دماغ سے، آنے والی حکومت بہتر آئے گی، آنے والا زمانہ بہتر آئے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ سخت ہوگا، زیادہ سخت ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے. نزول عیسیٰ سے پہلے اس امت مسلمہ کا یہ حال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوگی، اور ان میں ایک بھی نمازی ایسا نہیں ہوگا جو صحیح نماز پڑھ رہا ہو. کوئی خشوع خضوع رکھنے والا نہیں ہوگا، ٹھونگے مارنے والے نمازی. حج کرنے والے لاکھوں کروڑوں ہوں گے، لیکن وہ حج کرنے والے نہیں، سیریں کرنے والے ہوں گے. زمانہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا، گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. قبر کے پاس سے گزرنے والا اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ یہ قبر پھٹ جائے اور میں اس کے اندر غرق ہو جاؤں. اس زندگی سے تو بہتر ہے وہ موت کی تمنائیں کرے گی لوگ. اس وقت پھر رزق تنگ ہو جائے گا نا، اور زیادہ تنگ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جب حالات انتہائی ناگوار ہو جائیں گے، لوگوں کے گناہ حد سے بڑھ جائیں گے، زمانہ طول پکڑ جائے گا، لمبا زمانہ گزر چکا ہوگا، ہر آنے والا زمانہ پچھلے سے سخت ہوتا چلا جائے گا. جب گناہ اس قدر بڑے ہوئے ہوں گے اللہ آسمان سے 1/3 رزق روک لے گا، اللہ اپنے رزق کو دنیا میں نازل نہیں کرے، لوگ بھوکے رہنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے لاہور میں دیکھا، ایک بندہ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے بیٹھا ہے اور بورڈ رکھا ہوا ہے بچے برائے فروخت.
غربت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ تماشا لگا کے بیٹھا ہے، تو تماشا نہیں ہوتا، کبھی آپ ان لوگوں سے حال دریافت کریں تو آپ کو پتہ چلے وہ کون، ان کے حالات کیسے، غربت کس طرح بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری کس طرح بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کیسے عروج پہ چلی جا رہی ہے، اور کیسے لوگوں کی پریشانیاں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا وبال، یہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں، یہ حد سے بڑھتی چلی جائیں گی، اللہ آسمان سے رزق روکتا چلا جائے گا۔ فرمایا اس سے اگلا جب سال آئے گا نا تو اللہ آسمان کی آدھی بارشیں روک لے گا، آدھا رزق آسمان سے رک جائے گا، لوگوں کی حالت اور خطرناک ہو جائے گی، اور تیسرے سال تو اللہ اپنے پورے کا پورا رزق ہی آسمان سے روک لیں گے۔ اور پھر یاد رکھیے یہ رزق اترے گا کیسے، یہ امن آئے گا کیسے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نازل کیسے ہوں گی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، دنیا جہان کے جتنے مرضی لوگ ریسرچ کر لیں، وہ اپنی ترقی کے راز جہاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہاں ڈھونڈ لیں، ایک ہی بات ہے، اگر مسلمان ترقی کریں گے، کی ہے یا قیامت کے قریب جا کے دوبارہ کریں گے، ایک ہی راز ہوگا، وہ رب کے قرآن کی طرف پلٹیں گے، نبی کے فرمان کی طرف پلٹیں گے، بس پھر سے ترقی شروع ہو جائے گی، پھر سے عروج شروع ہوگا مسلمانوں کا۔ لہذا ہمیں یہ بات سوچنی، ہم میں سے جو شخص بھی اپنے اس 5 فٹ 6 فٹ کے جسم کے اوپر اپنے دین کو نافذ کرے گا، وہ اللہ کے حکم سے انتہائی سکون والی زندگی میں آ جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، آدمی ہو عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، جس مرضی لیول کا انسان ہے، عربی ہے اجمی ہے کالا ہے گورا ہے، نیک اعمال جب شروع کر دے گا تو اللہ فرماتے ہیں انتہائی پرسکون زندگی میں اس کو عطا کر۔ پھر جب سارا ہی رزق رک جائے گا نا آسمان سے، تو مرتے ہوئے لوگ بڑی جلدی رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ نے ایسی بھوک سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو دھکیل کے کفر کی طرف لے جاتی ہے، پھر روٹی چاہیے بس، اللہ تعالیٰ دجال کو نازل کر دے گا، دجال کے ہاتھ میں رزق ہوگا، دجال کے اشاروں پہ بارشیں نازل ہوں گی، دجال کے اشارے پہ فصلیں اپنا غلہ اور اناج اگا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گی، بس کمزور ایمان کے لوگ اسی کا کلمہ پڑھیں گے، اس کو اپنا خدا مانیں گے، اپنا رب تسلیم کریں گے، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارشیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت استقامت انہی لوگوں کو نصیب ہوگی، وہی لوگ ڈٹے رہیں گے اپنے دین پہ جو صرف اور صرف رب کے قرآن کو جاننے والے ہوں گے، نبی کے فرمان کو جاننے والے۔ چلتے چلتے آئے گا مدینہ کے قریب، مدینہ میں داخل تو نہیں ہو سکے گا، آپ نے فرمایا 7 دروازے ہوں گے، دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو مدینہ کی موت نصیب فرما، بڑی پرسکون جگہ، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں آ کے بڑھ کے مارے۔ سنا ہے یہاں ایک آدمی رہتا ہے، وہ مجھے مانتا نہیں ہے، اسے کہو میرے ساتھ آ کے بات کرے۔ اللہ اکبر، نکلیں گے امام مہدی، اور بات میں نے پچھلے جمعے بھی شاید اشارتاً کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، وہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، رب تعالیٰ کے حکم سے وہ قیامت کے قریب نکلیں گے، پیدا ہوں گے، جیسے بھی آئیں گے دنیا میں آئیں گے، اور پھر سے رزق کی فراوانیاں، پھر سے امن و امان، پھر سے سکون والی زندگی، اور پھر سے وہ رب تعالیٰ کی برکتوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور وہ دور شروع ہوگا۔ امام مہدی نکلیں گے، دجال سامنے کھڑا ہے، اس کے حواری اس کے ساتھ ہیں، اس کو ماننے والے ساتھ ہیں،
وہ ساری چیزوں کا مالک ہے. رب تعالیٰ نے اسے وقتی طور پہ یہ ملکیت عطا کی ہوگی, وہ جیسے کہے گا ویسے ہوگا. امام مہدی سے تکرار کرے گا, کیا تو مجھے تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟ امام مہدی رحمت اللہ علیہ فرمائیں گے, میں تجھے تسلیم نہیں کرتا ہوں, میں نے اپنے پیغمبر کی حدیثوں میں سب کچھ پڑھا ہوا ہے, تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے, تو کانا ہے, تیرے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے. میرے نبی کا فرمان تھا کہ اس کے ماتھے پہ کافر ہوگا اور وہ کانا ہے. میرا رب اس صفت سے پاک ہے, تو کبھی اس دنیا کا رب نہیں ہو سکتا. کون بچائے گا اس فتنے سے؟ نبی کی حدیث بچا رہی ہے. جو علم میرے پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں وہ بچا رہا ہے. گناہوں سے بچنا ہے, رب کا قرآن پڑھو. گناہوں سے بچنا ہے, اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھو. گناہوں سے بچنا ہے, زندگی اپنے قرآن و سنت کے مطابق گزارنا شروع ہو. یہی ایک چیز تمہیں بچا سکتی ہے بس, اور کوئی رستہ نہیں. اپنی اولادوں کو لگاؤ, اپنے آپ کو لگاؤ, اسی میں زندگی گزارو. چھوڑ دو نبی کی مخالفت کرنا, چھوڑ دو نبی کی سنت کی مخالفت کرنا. اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرے, بس مجھے اپنے پیغمبر کی حدیث پہنچ جائے, بس میں اسے منوان قبول کروں, میں اپنا عمل شروع کر دوں. انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو جائے وہ اللہ معاف کر دے گا, اور وہ معاف رب کی قسم یوں کرتا ہے. میں نے اشارہ پہلے بھی کیا ہوا ہے, میرے اور آپ کے دل میں نیکی کی تڑپ ہو, نیکی کی محبت ہو, نیکی کا جذبہ ہو, نیکی کے ساتھ لگاؤ ہو, میرا دل نیکی پہ خوب ڈٹ اور جم جائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کے اندھیرے میں انسان سے گناہ ہوتا ہے, اللہ اگلے دن 6 گھڑیاں اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ توبہ کرے, میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں. 6 گھڑیاں. یہ ہاتھ پھیلانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے رب کی رحمت کا اندازہ بھی نہ کیا, یہ بھی نہ دیکھا ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے اور توجہ کیا ہے اس کی اپنے بندے کی طرف. بڑے لمبے عرصے سے بچھڑا ہوا, کبھی آپ کا عزیز, آپ کا بیٹا, آپ کا والد, آپ کی والدہ, والدہ کی اولاد, ان کی بیٹیاں, بیٹے, رشتہ دار, کیا دوست احباب, جب ایک لمبے عرصے کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو دور سے ہی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. یہ ہاتھ پھیلانا ان کی محبت کی علامت ہوتا ہے. آؤ گلے ملیں, معانقہ کیا جائے, باہوں میں باہوں ڈالی جائیں, محبت کا سامان پیدا کیا جائے. وہ تیرا رب اپنے بازو پھیلاتا ہے, اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے, وہ تجھ سے چاہتا یہ تھا, وہ تیرے ساتھ محبت اتنی کرتا ہے. میرے اس بندے سے گناہ ہوا تو پھر کیا ہوا, اگر اس کا دل پاک ہے, اس کا دل صاف ہے, 6 گھڑیاں ہاتھ پھیلاتا ہوں, اگر وہ ایک دفعہ توبہ کر لے, اللہ کا الحاکمین پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو رب کے خدا کے خوف سے گرتا ہوا ایک آنسو بجھا سکتا ہے. بس ساری کائنات کی طاقتیں نہیں بجھا سکتی, لیکن خوف خدا سے گرنے والا ایک آنسو اس جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے. دن کو گناہ کرنے والے کے لیے رب تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں. خدا کی قسم بچاؤ اسی میں, اپنے دین میں واپس آ جاؤ, سنت کو تھما لو, نبی کی حدیث پہ عمل شروع کر دو, رب کے فرامین پہ اپنی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا کر لو. گناہوں سے اپنے آپ کو نکالو, سنت کی مخالفت چھوڑ دو. یہ دنیا چند ٹکے کا سامان ہے, بس عزتیں انہی کو ملے گی جنہوں نے رب تعالیٰ کے حبیب کی سنت کو اپنا لیا ہوگا. رب تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا, یہ عزتیں تلاش کرنے والے جو سمجھتے ہیں دنیا میں رہیں گے, دنیا داروں کی طرح بن کے رہیں گے, ہمیں عزتیں بڑی ملے گی. اللہ کہتے ہیں نہیں, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت صرف 3 لوگوں کے لیے ہے. عزت 3 جگہ پہ اللہ رکھے گا. ایک رب تعالیٰ کی عزت ہوگی, دوسرا رب کے رسول کی عزت ہوگی, اور تیسری قیامت کے دن ان کو ماننے والوں کی عزتیں ہوں. یہ بڑے بڑے تو یوں پڑے ہوں گے لوگوں کے قدموں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چیونٹیوں کی طرح ان کو لوگوں کے قدموں میں روندا جا رہا, پیاسے کتوں کی طرح ان کی زبانیں نکلیں گی. جب ان کی قبریں پھٹیں گی اور رب تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں,
یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ نحشر المجرمین یومئذ زرقا، زرق اس حالت کو کہتے ہیں جب پیاس سے زبان باہر آ رہی ہوتی ہے، اور مفسرین نے اشارہ کیا جیسے پیاسے کتوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اس رب تعالیٰ کے نافرمان کی زبان قیامت کے دن یوں نکلی ہوئی ہو۔ پھر کس کے ساتھ کھڑا ہو؟ ایک ہی بات ہے، وہاں تیسرا لمحہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر انسان یا قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا پھر نبی کے نافرمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، بس اور کوئی حالت نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ باتیں سخت ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، آپ کی نماز سنت کے مطابق ہے، آپ کی زندگی سنت کے مطابق ہے، قیامت کے دن نبی کے ساتھ کھڑے ہو نہیں ہے، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، رب کے باغیوں کے ساتھ، رب کے نافرمانوں کے ساتھ۔ میرے نبی نے اعلان کیا تھا، اور نماز چھوڑنے والوں سن لو، قیامت کے دن یا تم قارون کے ساتھ ہو، یا ہارون کے ساتھ ہو، یا نمرود کے ساتھ ہو، یا شداد کے ساتھ ہو، اور رب تعالیٰ کے بڑے بڑے باغیوں کے ساتھ ہوگے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ بے نماز تھے، تم بے نمازوں کے ساتھ ہوگے۔ تمہاری داڑھی نہیں ہے، تم ان کے ساتھ کھڑے ہوگے جو داڑیاں مڑاتے تھے۔ آج تک کسی صحابی نے نہ مڑائی، کسی نبی نے نہیں مڑائی، کسی نبی نے اس سنت کو نعوذ باللہ ہلاک نہ کیا۔ تمہاری جس سے محبتیں ہیں، جس سے عقیدتیں ہیں، جن سے تمہاری صورتیں ملتی ہیں، تم جن جیسی زندگی گزارتے ہو، قیامت کے دن تمہیں اسی صورت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس میٹھی میٹھی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ باتیں غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا بالہزل انہ لقول فصل۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ہسٹری نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ کوئی خواب خیالی نہیں ہے جو شاعروں نے شعروں میں پیش کر دی، آپ نے سنی اور سن کے اٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن باتیں ہیں۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، تم اپنی منمانیاں کرتے ہو، میں اپنے فیصلے کرتا ہوں۔ اس لیے بچاؤ قرآن میں ہے، بچاؤ حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی کی بات سنو، کوئی چیز آگے پیش نہ کر۔ میرا دل نہیں کرتا، تو اپنے دل کو خدا بنا کے بیٹھا ہے۔ ہم تو یقین مانے اب ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایک معمولی سا کیس سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ کسی نے داڑھی مڑوا دی تو پھر کیا ہوا؟ میں نے سگریٹ پی لی تو پھر کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ بول لیا تو پھر کیا ہوا؟ گزارا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نا تو اسی وقت دیکھ رہے امت کا حال کیا سے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزارے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، لاکھوں لاکھوں کی نوکریاں صرف اس لیے ٹھکرا دیں کہ یہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ ایک بہت بڑی نوکری سے ہمارا ایک دوست اس لیے فارغ ہوا، اس نے کہا داڑھی کٹوا دو۔ اس نے کہا میں اپنے نبی کی سنت کو کبھی نہیں کٹوا سکتا، رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا مجھے فارغ کر دی۔ بھوکا مرے گا وہ؟ بھوکا نہیں مرے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی اپنے رب کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا کیا کرتے ہیں، بہتر عطا ہوتا ہے۔ وہ تو ایک شادی پہ نوجوان کا نکاح کے وقت کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا لڑکی کے باپ نے ابھی ابھی اس کو داڑھی کٹوانا پڑے گی، اتنی لمبی داڑھی لے کے آ گیا ہے میرے دروازے پہ، ابھی کٹوائے گا تو رشتہ ہوگا ورنہ نہیں۔ اس نے کہا تیری لاکھ بیٹیاں بھی ہوں میں ٹھوکر مار دوں گا، نبی کی سنت کو ہاتھ نہیں لگاؤں، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کا جذبہ سن کے ایک امیر ترین آدمی وہاں بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح ابھی ابھی تجھ سے کر رہا ہوں۔ نکاح ہوا، اس بیٹی کو لے کے گھر آئے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن ہمیں دنیا کے چکر نے برباد کر دیا۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، کنبے والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، میری مجلسیں میرے مطابق نہیں ہیں، میرے دوست میرے موافق نہیں ہیں، لوگ باتیں کریں گے، وہ ہوگا یہ ہوگا۔ جو لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان، تم لوگوں کو راضی کرتے کرتے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ اپنے رب کی رضا میں لگ جاؤ،
جب رب راضی ہوتا ہے تو سب راضی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ان گناہوں کے جھنجھٹ سے نکل جائیں، ہم اپنی منمانیاں چھوڑ دیں، زندگی قرآن و سنت کے مطابق کر لیں اور گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، ہم زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والے بنیں، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی عقیدت اور محبت رکھیں، ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔